جس محمد کے لیے ساری کائنات بنی، اس محمد کا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے لیے زمین کو تنگ کر دیا. جس زمین کو وسعتیں جس محمد کے لیے عطا کی گئیں، اس محمد کی اولادوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. اور کربلا کے میدان میں کیسی مظلومانہ انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عمل میں آئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے، زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل فگار، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. ایسی دردناک شہادت جو ہے یہ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے اندر پیش آئی. اور یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی. اللہ اکبر. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کی شان یہ تھی کہ ناف سے لے کے اوپر کا حصہ حسن کا رسول اللہ کے مشابہ تھا، اور ناف سے نیچے پاؤں تک کا حصہ حسین کا رسول اللہ کے مشابہ تھا. حسن حسین دونوں چلے آئے تو ایسے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا چلا آتا. اللہ اکبر. سالمو، تم نے اس حسین کی جان لے لی جو حسین تمہارے نبی کا سراپا، جس کے قدم چلے تو ایسے لگے کہ نبی کے پاؤں پڑ رہے ہیں، جس کے پاؤں نبی کے پاؤں کے ساتھ مشابہ، جس محمد کے نقشے پا پہ یہ کائنات ہدایت کی روشنی پاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی حسین کے تو پیر بھی محمد جیسے بنا دیے. ظالمو، تم نے اس آل رسول کے اور رسول اللہ کے نواسے کے اس عظیم موتی کو کربلا کی خاک میں رول دیا، شہید کر دیا. اللہ اکبر. اور کوفہ کے وہ 40,000 شیعان علی جنہوں نے خط لکھے، آپ آ جائیے، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کوفہ آپ کے لیے خالی ہے. 40,000 شیعان علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کوفہ کہ جاؤ پہلے جا کر میری بیعت ان سے لے لو، جب بیعت لے لو اور مجھے اطمینان کا خط لکھ دو، اس کے بعد میں آؤں گا. چنانچہ جب وہاں پہنچے ہیں، ایک دو نہیں، 40,000 انسانوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی. 40,000 عدد کہنا آسان ہے میرے دوست بزرگوں. 40,000 انسانوں نے بیعت کر لی. بیعت کا مطلب کیا تھا؟ اے حسین، تیرے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کر تو ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہمارے جیتے جی حسین تیرے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی مجال نہیں کر سکتا. بیعت کا مطلب تو یہ تھا، ہمارا خون پہلے بہے گا، اے حسین تیرا خون بعد میں بہے گا، ہم پر موت کا فرشتہ پہلے آ کھڑا ہوگا، حسین تجھ تک ہم موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیں گے. یہ تھا. رسول اللہ کا یہ نواسہ چل پڑا. مدینہ اور مکہ کے صحابہ رو کر نہ جائیے، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، آپ کے ابا سے بے وفائی کی، آپ کے بڑے بھائی حسن سے بے وفائی کی، انہوں نے تمہارے ابا کو شہید کیا، تمہارے بڑے بھائی حسن کو رسوا کیا، تم نہ جاؤ اس لیے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں. الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عباس جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے رشتے دار ہیں، وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، لگام پکڑ کے حسین فیصلہ بدل لیجئے، خدا کے لیے آپ نہ جائیے. کہا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کوفہ جاؤں گا. اس لیے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا ہے کہ 40,000 انسانوں نے میری بیعت کر لی. اللہ اکبر. ادھر مسلم عقیل کے ہاتھ پر 40,000 انسانوں نے بیعت کر لی. یزید نے وہاں کی خلافت اور گورنر کس کو دے دی؟ حاکم کس کو بنا دیا؟ ابن زیاد کو. نعمان بن بشیر صحابی پہلے تھے، وہاں کے حاکم تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ امام حسین کی بیعت ہو رہی ہے، انہوں نے ہلکا پھلکا ڈانٹا مسلمانوں کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ شیعان علی کو ڈانٹا. پھر خاموش ہو گئے کہ چلو درد پردہ بیعت ہوتی تو ہونے دو، کیونکہ عدل و انصاف کا علم تو وہ بھی چاہتے تھے، عدل و انصاف کا راج تو وہ بھی چاہتے تھے. خاموش ہو گئے. جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ نعمان بشیر نے یہ کوتاہی اور غفلت کی، انہوں نے ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا کہ ابن زیاد کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں کوفہ کا حاکم بنا دیا، اب کوفہ کو سنبھالنا تیرا کام ہے. ابن زیاد پہنچ گیا. ابن زیاد جب پہنچا، رات کے اندھیرے میں پہنچا، بڑا امامہ باندھ کے پہنچا، آل رسول جیسا حلیہ بنا کے پہنچا. رات کے اندھیرے میں کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے، اور ان کی سواری کے سامنے مرحبا مرحبا یا حسین، مرحبا کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں.
اور وہ ظالم خاموش چپ کر کے پیچھے چلتا رہا. کسی کو خبر ہی نہیں کہ یہ دوست نہیں دشمن ہے، یہ حسین نہیں حسین کا دشمن ہے. اور سیدھا چپ کر کے محل میں چلا گیا. اور صبح اس نے 40,000 جو انسان بیعت کر چکے تھے ان کے سرداروں کو اپنے محل کے اندر بلا لیا اور کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا دو، اور ڈرایا کہ اگر یزید کی تم لوگوں نے مخالفت کی تو تمہارے سر تمہارے تن کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، سمجھا دو ان کو. ادھر مسلم بن عقیل 40,000 کا شیعان علی کا لشکر لے کر محل کا محاصرہ کر لیا. ابن زیاد کے محل کا محاصرہ. ابن زیاد نے سرداروں سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے خاندان کے لوگوں کو ڈرا دو، سمجھا دو کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ کسی کی زندگی نہیں، موت کی کھاٹ اتار دوں گا. اب جناب انہوں نے کہنا شروع کیا، لوگوں نے کھسکنا شروع کر دیا. آپ یقین کر سکتے ہیں یہ تاریخ اگر مستند تاریخ نہ ہوتی تو شاید آج ہم انکار بھی کر دیتے. 40,000 آدمیوں میں ایک آدمی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی نہیں رہا، سارے ساتھ چھوڑ گئے. 500 آخر میں رہ گئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے. اکیلے مسلم بن عقیل انہوں نے وہاں سے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے پناہ لی. بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، پناہ کے لیے جگہ ہی نہیں. تف ہے 40,000 کے لشکر پر. خدا کی قسم 40,000 کا لشکر شیعان علی کا، اگر اس میں 40 لوگ بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے خون کی ندیوں پہ سے گزر کے ابن زیاد امام حسین تک پہنچے گا، ہماری لاشوں پر سے ابن زیاد حسین تک پہنچے گا، ہم جو اب بیعت کر چکے ہیں، ہم حسین کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے وفادار ہیں، اب وفاداری کا توق ہم نے پہن لیا ہے، اب کوئی مائی کا لال ہمیں حسین کی وفا سے ہٹا نہیں سکتا. 40 آدمی بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے اور سینہ سپر ہو جاتے تو خدا کی قسم تو تمہارے ساتھ حالات وہی بنتے جو بدر کے اندر ہوئے تھے. خدا کی قسم اے شیعان علی، تم میں سے اگر 40 آدمی بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ وہ محمد بھی جنگ کرنے نہیں آیا تھا، یہ اس کا نواسا، اس کے جسم کا ٹکڑا. محمد نے زندگی میں کہا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسن حسین جنت کے پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کے سرور ہے. اسی محمد کا نواسا حسین آج کربلا کے اندر اکیلا آ گیا. وہ بھی جنگ کرنے نہیں آیا، جنگ کرنے کے لیے بیوی بچے ساتھ کوئی نہیں لاتا، وہ بیوی بچے لے کر آیا. وہ تو تمہارے کوفہ میں رہنے کے لیے آیا، تمہیں عدل و انصاف دینے کے لیے آیا، تمہارے اندر جو علی منہاج السنہ خلافت قائم کرنے کے لیے آیا تھا. تم بھی اگر خدا کی قسم صحابہ والی وہ شان پیدا کر کے تم بھی سینہ سپر ہو جاتے اور کہتے کہ آج ہمارے خون اور لاشوں پر گزر کر ابن زیاد اس کا لشکر تو حسین تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے جیتے جی حسین کا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تم یہ کرتے تو صحیح خدا کی قسم تو کیا ہوتا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی اگر تو بدر والی فضا پیدا کر لیتی ہے شیعان علی تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آج بھی آسمان کے فرشتے کربلا کے میدان میں اتار کے دکھاتے. خود امام حسین نے کہا تھا اس کربلا کے سفر میں، اے لوگوں تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو اس روئے زمین پر اس وقت کسی نبی کا براہ راست کوئی نواسا موجود نہیں ہے سوائے میں تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں. اس وقت کائنات میں کسی نبی کا کوئی براہ راست نواسا موجود نہیں ہے اور تم مجھے قتل کر رہے ہو. اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اے لوگو آج اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یاد رکھو قیامت تک پھر میرے جیسا عظیم الشان کوئی اور قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس وقت میری جو نسبت اور نسب ہے اس نسبت و نسب کے سامنے اب کسی کی کوئی کمال نہیں ہے. اب میرا نسب و نسب اس وقت کائنات میں سب سے بلند ہے. مجھے اگر قتل کر دیا اب میرے بعد میری شان والا کو اور قتل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کائنات میں میری شان والا اور کو باقی نہیں. اللہ اکبر. تو اس حسین کو قتل کیا. اب اس امت سے
इस उम्मत से सलाहियत और मेरिट उठ गया। अब इस उम्मत के अंदर फसाद ही फसाद रहेगा, अब बर्बरियत ही बर्बरियत रहेगी, अब जुल्म ही जुल्म रहेगा। जब तुम अब्दुल्ला बिन सबा के धोखे में आकर, तुम शियाने अली अब्दुल्ला बिन सबा के धोखे में आकर तुमने गैरों की रेशे दवानियों के अंदर मुब्तला होके तुमने हुसैन को कत्ल होने पे मजबूर कर दिया, तुमने वफाएं बदल ली, तुमने निगाहें बदल ली, तुमने हमदर्दियां बदल ली, तुमने अपनी जान को जान समझा, तो अब ये उम्मत सजा क़यामत तक के लिए पाएगी। अब इन पर जुल्म सितम होता रहेगा। हाँ, अब तुम इंतजार करो उस वक्त का जब यही हुसैन, इस हुसैन की नस्ल में से एक और इस्लाम का सबूत उठेगा जिसको इमाम मेहदी अलैहि रिजवान कहते हैं। इमाम मेहदी अलैहि रिजवान जब आएगा, अब तुम्हारी वफादारियां बनेगी। अब तक उसके आने तक तुम वफा को जफा समझोगे, जफा को वफा समझोगे, गद्दार को वफादार समझोगे, वफादार को गद्दार समझोगे। तुम शियाने अली हुसैन के आशिकों को फासिक समझोगे और फासिकों को आशिक समझोगे। अब ये मेरिट खत्म हो गया। अदल और इंसाफ को तुम जुल्म समझोगे, जुल्म को अदल और इंसाफ समझोगे। ये सारी अंधेर कायनात में ज़रारत फैल जाएगी जब तक के, और ये जुल्म की भट्टी ये भड़कती रहेगी यहां तक कि तुम पर इतना जुल्म बहेगा, कायनात खून बहेगा, फलस्तीन में खून बहेगा, सीरिया में खून बहेगा, इराक में खून बहेगा, अफगानिस्तान में खून बहेगा, हिंदुस्तान में खून बहेगा, कायनात के खित्ते में खून बहेगा, इसलिए कि तुमने उस मुकद्दस खून की कदर नहीं की। अब ये खून बहेगा। हाँ, उसी मुकद्दस खून की नस्ल में से जब इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आएगा, अब ये वो आके वो हिदायत की जब रोशनी फैलाएगा तो वो वफा को वफा कहेगा, जफा को जफा कहेगा, वफादार को वफादार कहेगा, गद्दार को गद्दार करार देगा। वो अब आलम हिदायत उठाएगा। अब इंसानियत की आंखें खुलेगी, उस रोशनी के अंदर अब ये अपनी असली मंजिल को इंसान पहुंचेगा।